اکثر میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلانے بندے میں جن آ گیا، اب اس کے اندر وہ جو بولتا ہے تو وہ اس کی زبان نہیں ہوتی، جبکہ وہ جنات کی زبان ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ مطلب عام انسانوں والی حرکتیں نہیں ہوتی. تو اچھا، اس طرح کے لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات حقیقت ہے کہ لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے. ٹھیک ہے، جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک بندہ جو فرینچ لینگویج کو بالکل نہیں جانتا، اچانک سے میں کیا کہتے ہیں فرینچ لینگویج میں باتیں کرنا شروع ہو جاؤں تو میرے اندر کوئی ایسی چیز آئی ہے جو مجھ سے وہ بلوا رہی ہے، یا میری آواز آپ جانتے ہیں میں کسی ایسے آواز میں بات کرنا شروع کر دوں، کوئی ایسی چیز کا اثر ہے میرے اوپر. لیکن جو سٹوریز ہم سنتے ہیں نا وہ 99% جن نہیں ہوتے، بلکہ اس میں 40% آپ کہیں کہ جن والا معاملہ ہوگا، اور 60% وہ بنائی ہوئی سٹوریز ہوتی ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک عورت، ٹھیک ہے، وہ اپنے ادھر کیا کہتے ہیں گھر میں دوسری عورت سے تنگ ہے، تو وہ کیا کرے گی کہ اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ، میں کوئی ہلا گلا کروں گی، ٹھیک ہے، اور اونچی اونچی آوازیں نکالوں گی اور یہ کہوں گی کہ میرے اوپر جن کا اثر ہو گیا، تو سارے آئیں گے اسے پکڑیں گے، تیرے اوپر جن کا اثر ہو گیا، تیرے اوپر یہ ہو گیا. ایک دوسرے کے کچھ لوگوں کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل بہت ساری بیماری. ہمارے لوگ اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، کچھ تو اسے ناٹک سمجھتے اور کچھ اسے جن سمجھتے. نہ وہ ناٹک ہوتے نہ وہ جن ہوتے، بلکہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج کروایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں بہت ساری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، بلکہ ہو رہی ہے، لوگ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ان کی شادیاں، سٹیٹس کے چکر میں، فلاں چکر میں، ڈمکانے چکر میں. وہ 40 سال یا 50 سال کی عمر تک جاتی ہیں، پھر وہ بالکل اکیلی ہو جاتی ہیں بالفرض، اور اکیلی زندگی گزارتی ان کے اوپر نفسیاتی اثرات ہو جاتے ہیں. لوگ نفسیاتی بیماری کا علاج کرنے کے بجائے کہہ دیتے ہیں اس کو تو جن چڑھ گئے، اس کو عامل کے پاس لے کے جاؤ، پیر کے پاس لے کے جاؤ کہ وہ اس سے جن نکال دیں. تو جن نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ یہ سورت پڑھو، یہ اذکار پڑھو، جن کچھ نہیں کہے گا. آپ مطلب کیا اس سٹوریز میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے مما سے ایک سٹوری سنی تھی اور وہ بھی پرانے زمانے کی تھی، لیکن انہی کی فیملی میں ایک بندے کے بعد میں اس کو انہوں نے بجلی کے جھٹکے تک دیے اور بڑا کچھ کیا، لیکن وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی اور وہ ویران جگہوں پر چلی جاتی تھی. اور اس کو وہ خود سے یہ کہانی بھی بتا رہی تھی کہ میں ایک جگہ کنویں سے پانی بھر رہی تھی اور وہاں ایک پتھر جو تھا وہ پھسل کے گر گیا، اور بعد میں ان جنہوں نے بولا کہ اس کے نیچے ہمارا ایک بچہ تھا جس بچے کو اس نے مار دیا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر چڑھ گئے اور اب ہم جائیں گے نہیں. مجھے یہ بتاؤ، کرنٹ سے جن مر جائے گا؟ جن تو خود آگ کا بنا ہوا ہے، اس کو کرنٹ سے کیا تکلیف ہوگی؟ وہ خیر وہ تو علاج جو انہوں نے کیا تھا ایک جیسے بات ہے نا تیسے کیا کرنے تھا، والی، ہاں، ایک بات ہے لیکن نا، یہ کہ اس جن کے کے اوپر ریئل میں اثرات تھے. ہوتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن 100% جو سٹوریز ہمارے پاس آتی ہیں اس میں نے آپ کو 40% بمشکل جنات کا اصل معاملہ. تو اس کے علاج کا طریقہ احادیث سے ہم سیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم چلیں گے تو وہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو کرنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، پیر بابوں کے پاس لے کر جانا شروع کرتے ہیں، وہ مختلف چیزیں سکھاتے ہیں، ایسے کرو ویسے کرو. اچھا، ایک اور بات یہاں ذہن میں میری آئی، وہ یہ کہ میں ایک بندہ، ٹھیک ہے، جو جنوں کو کہتا ہوں کہ زیادہ فیل نہیں کرتا، لفٹ نہیں کراتا جنوں، میرے ساتھ جن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے بچوں کے ساتھ جن کا کوئی مسئلہ نہیں، کسی پیر، کسی عامل، کسی کے پاس میں نہیں جاتا. لیکن میرا دوسرا ساتھی، ٹھیک ہے، جو عامل کے اوپر اور پیر کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کے گھر میں اسے آوازیں آتی ہیں، تو الحمدللہ پوری زندگی اس کے گھر میں آوازیں آتی رہتی ہیں. ایک بار عامل کے پاس جاتا ہے، معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، شیطان وہ جن پھر تنگ کرتا ہے اسے، کیونکہ اسے پتہ نا کہ اب اس نے عامل کے پاس آنا جانا کرنا ہے، لگا رہے گا اس کا. عامل کے پاس جاتا ہے، عامل کے پاس بھی تو کچھ جن ہوتے ہیں. اچھا، عاملوں کے پاس جن واقعی اچھا، ہوتے ہیں؟ عاملوں کے پاس جن ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ نیا مسئلہ شروع ہو گیا. کوئی عامل دنیا کا کسی جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا. دنیا میں اگر کسی نے جنات کو اپنے قابو میں کیا تو سلیمان علیہ السلام تھے. سلیمان علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کسی نے بھی ان کا جن تو کو قابو میں معجزہ نہیں تھا کیا نا ہوتا. سمجھے، ہاں. اب یہ جو کیا کہتے ہیں عامل بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے سالہ سال نہایا نہیں ہوتا، گندگی میں بیٹھے ہوتے، انہوں نے جن کو بالکل بھی قبضے نہیں کیا ہوتا، بلکہ جنہوں نے اس کو قبضے کیا ہوتا ہے. اچھا، تب آپ کہیں معاملہ گے یہ الٹ کیا ہے. بات ہوگی؟ ہاں. جن نے اس کو قبضے کیا ہوئے، جن اس کے ساتھ کھیلتا ہے، شرارت کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے. اس کے پاس بندہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے ٹھیک کر دو. جن کو پتہ لگ گیا یہ والا ادھر جگہ لگ گیا نا، ٹھیک ہے، جن اس کو تنگ کرنا چھوڑ دیتے مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے. پتہ یار اس عامل کے پاس میں گیا تھا، میرا کام ہو گیا. 2 مہینے بعد جن دوبارہ اسے تنگ کرتا ہے، اور پھر عامل کے پاس جاتا ہے، جن پھر اسے چھوڑ دیتے. تو لائف ٹائم یہ سائیکل جو یہ چلتا رہتا ہے. اور میرا جس کا لفٹ نہیں کراتا جن کو، اس کو پوری زندگی جن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری.
ٹھیک ہے، نفسیاتی بہت سارے مسائل ہیں. ہم نے نفسیاتی مسائل کو اور بیماریوں کو مرگی کا دورہ کہتی ہے، اس کے اوپر جن آ کے جن کی وجہ سے اس کو دورہ پڑ گیا، جبکہ وہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. نفسیاتی مسائل کے علاج اچھا یہاں ایک اور کوشچن میں میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پرفیوم زیادہ سے زیادہ لگاؤ تو آپ کو جن چمٹ جاتے ہیں، اور اس طرح کی نا بہت ساری اور بھی باتیں کہ آپ یہ کام کرو تو جن چمٹ جاتے ہیں، یہ کام کرو تو جن چمٹ ویسے جاتے تو مجھے کیا کہتے ہیں زیادہ پرفیوم لگانا پسند نہیں ہے، لیکن اگر میں 3 بوتلیں بھی انڈیل دوں نا تو کوئی جن نہیں آئے گا. اور اگر میں اپنا ذہن بنا لوں کہ اس گھر میں جن ہے اور تو وہ جن مجھے تنگ کرنا شروع کر دے، کیونکہ جنات ہر جگہ موجود ہیں. جہاں ہم اس وقت یہ بات چیت کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہاں بھی جنات موجود ہو. ہم انہیں لفٹ نہیں کراتے تو ہمیں وہ تنگ نہیں کرتے. ہمارا لیکن ہم ان کے بارے میں ڈسکشن ضرور کریں. ڈسکشن ضرور کر رہے لیکن ان کو تنگ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ان کو لفٹ نہیں کرا رہے، وہ اپنے کام سے کام رکھے، ہم اپنے کام سے رکھے. اب ادھر بیٹھ کے میں سارا دن یہ سوچنا شروع کروں کہ یہ والا صوفہ ہلا، اس کو جن نے ہلایا. پردہ ہل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوا بھی کوئی نہیں ہے، پنکھا بھی نہیں چل رہا ہے، اس کو جن نے ہلایا. جن کہے گا ہاں شکار مل گیا مجھے، تو اس کو ایک موقع مل گیا نا، ایک کھیلنے کودنے کا موقع مل گیا. لیکن نا میں نے کچھ لوگوں کی یہ بھی سٹوری سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی الماری سے کپڑے نکالے، کپڑے ہمارے پھٹے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں پاڑے، انہوں نے پریس کر کے بالکل ٹھیک رکھے. اب وہ کپڑے کیسے پھٹے؟ یا بالکل صحیح دوپٹہ نماز پڑھنے کے لیے سر کے اوپر اوڑا اور بعد میں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی سٹینز وغیرہ لگے ہوئے جنات یا کر سکتے ہیں، کیونکہ جنات ہر جگہ موجود ہے. ہم نے ابھی کہا، لیکن عام طور پر وہ انسانوں کو تنگ نہیں تو کرتے. یہ جو لوگ کالا جادو کراتے ہیں، کیا یہ بھی جنات کے تھرو یہ کالا جادو جو ہوتا ہے، تو کیا جنات ان کو تنگ کرتے ہیں؟ یہ بھی جنات کے ذریعے، جنات کے یہ جادو اور جنات ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق، بہت زیادہ گہرا تعلق. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات اسی طریقے سے ہوتے ہیں. پھر یہ عاملوں کے پاس یا کچھ نجومی جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس غیب کی خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ بھی انہی جنات کے ذریعے. یہ قرآن مجید میں وہ واقع ہے نا، یہ جنات جو ہے چونکہ یہ جس میں کثیف ہے نا، ٹھیک ہے، تو وزن ان کا کوئی نہیں ہے. ایک کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، آٹھواں، 10واں، اس طرح یہ دنیا سے لے کے آسمان تک ایک لڑی بنا دیتے. اور ادھر جا کے جو فرشتے معاملات پہ معمور فرشتے جو ہے نا، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، پھر ایسے کرے پلاننگ، ان کی پلاننگ میں سے 2-4 باتیں سن لیتے تھے. اچھا، پھر آ کے ادھر نجومی کو بتا دے، نجومی اس کے ساتھ 10 جھوٹ گڑ لیتا تھا. اور پھر جب وہ ایک بات صحیح ثابت ہو، نجومی نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا کہ ان کو اب ایک آگ کا گولا پڑتا ہے اوپر سے، اور ختم ہو جاتا ہے ان کا معاملہ. یعنی اوپر تو ان کے اوپر پابندی لگا دی. مطلب یہ کہ یہ جو کالا جادو ہے، یہ اس کا جادو، نا تعلق جو ہے وہ نجوم، جنات کے ساتھ علم ہے. نجوم ہو گیا، ان ساری چیزوں کا جنات اور ان معاملات کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ جن فٹافٹ 1 منٹ میں کہیں سے کہیں جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ داخل ہو سکتا ہے، کہیں کسی بھی جگہ سے نکل سکتا ہے، اور کچھ بھی کر سکتا ہے آرام سے.